قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر انسان کا معاملہ یہاں درست رہا تو آگے کے سارے معاملات درست رہیں گے، اور انسان یہیں پر ناکام ہو گیا تو آخرت میں ناکامی ہی ناکامی کا منہ دیکھنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آئیے اب تھوڑی دیر ذرا قبر کی سیر کرتے ہیں۔ آپ نے باغوں کی سیر تو کی ہوگی، آپ نے شہروں کی سیر تو کی ہوگی، آؤ ذرا تصور کی دنیا میں ہم تھوڑا قبروں کی سیر کر لیتے ہیں۔ یہ قبریں کیا ہے؟ اللہ اللہ، یہ قبریں وہ ہیں جہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، جہاں انسان کے چہرے نہیں دیکھے جاتے، جہاں انسان کی خوبصورتیاں نہیں دیکھی جاتی، جہاں انسان کے حسن نہیں دیکھے جاتے۔ اللہ اکبر، قبر میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ بے شمار ایسی قبروں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ کسی قبر پر، قبر والے پر صرف اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ تھوڑی توجہ کرنا، تھوڑا غور کرنا، راتوں کو زنا کے اڈوں کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے، نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے سے پہلے، کسی عورت پر بد نظری کرنے سے پہلے تھوڑا تصور کر لینا، آخر قبر ہے، آخر قبر ہے۔ انسان کتنی ہی تدبیر کر لے، آخر قبر ہے۔ اور یہ قبر کیا ہے؟ قبر کیسے کیسوں کو دباتی ہے، کیسے کیسوں۔ میں اور آپ تو کوئی شمار ہی میں نہیں، اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ میں تھوڑی سی ایک حدیث پر آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح میں موجود ہے، اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور آپ نے اس کو کسی دوسرے باب کے اندر سنا ہے، میں اس کو کسی دوسرے باب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کی توجہ۔ ہم سوچتے ہیں اللہ کریم ہے یار، قبر میں کیا ہوگا، بلکہ ہم تو شعر پڑھتے ہیں نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے جن کی تہجد بھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے جنہوں نے جانے تو دے دی مگر سنتوں کے خلاف عمل نہیں کیا۔ یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے، اللہ اکبر، جن کی نگاہیں کبھی نہیں اٹھی۔ جانتے ہیں جس امام نے یہ شعر کہا ہے نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اس امام کے تقوی کا حال یہ تھا کہ خود کے شہر کا باغ انہوں نے ساری زندگی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ جبل پور سے واپس ہوتے ہوئے اپنے گھر جا رہے تھے، اسٹیشن پر اتر کر گھر جا رہے تھے، تو اچانک نظر پڑ گئی تو مولانا عید الاسلام عبدالسلام سے ختم ذکر کرتے ہیں، چلتے چلتے بریلی کے باغ پہ نظر پڑ گئی۔ جس نے کبھی باغ کو بھی قصدن نہیں دیکھا، ان کو حق تھا یہ شعر پڑھنے کا۔ جو ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھے، انہیں کیا حق ہے یہ شعر پڑھنے؟ آپ مجھے بتائیں، آج اپنے اعمال پر نظر کریں، اپنے اعمال پر نظر کریں، اور اس کے بعد پھر اپنی بڑی بڑی باتوں کو دیکھیں۔ آج میرا جوان اللہ والوں سے سنی ہوئی باتوں کو اپنی زبان سے دہراتا ہے، یار ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ جنت تو اپنے باپ کی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے باپ سے خریدوا کر کے بک کرا رکھا ہے۔ جس کو یہ حق تھا کہ جنت میرے باپ کی کہنے کا، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے مصلی پر رویا کرتی تھی اللہ کی خشیت سے۔ اور یہاں کچھ بھی زندگی میں نہیں، نہ اللہ کے لیے رونا، نہ اللہ کے لیے عمل کرنا۔ مسجد ویران کر دی، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ ماں باپ کو دکھ دے رہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ سود کے لقمے کھا رہے ہیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ وہ سود جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ ایک لقمہ سود کا، گھما پھرا کر سود کے دھندے چل رہے ہیں۔ مولانا کو کنونس کیا جاتا ہے، نہیں مولانا اس کا رستہ ایسا نہیں، ایسا ہے۔ قدرت نے جن رستوں کو بند کر دیا ہے، دنیا کا کوئی انسان اب اس رستے کو کھول نہیں سکتا، اور جو کھولنے کی کوشش کرے وہ صراط مستقیم پر رہ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے،
جو سود کا کاروبار کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سود کے دھندے کرنے والوں، محلے کے پہلوان سے لڑنے کی اوقات نہیں ہے، اللہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے جو سودی کاروبار کرتے ہیں۔ بتاؤ، اللہ جس سے جنگ کا اعلان کرے، کوئی اللہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کوئی اللہ سے معاذ اللہ مقابلہ کرنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ واللہ تاللہ باللہ کبھی نہیں۔ اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا ہے، کسی کی اوقات کیا؟ کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ نے لنگڑے مچھر سے اس کو ہلاک کر دیا۔ نہیں دیکھتے فرعون کا انجام کہ اس کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا؟ نہیں دیکھتے بخت و نصر کا انجام کہ اللہ اکبر قدرت نے اسے کیسے ہلاک کیا؟ نہیں دیکھتے شداد کا انجام کہ اللہ اکبر خود کی بنائی ہوئی جنت میں قدم نہ رکھ سکا؟ اس لیے قدرت کو چیلنج مت کرو، دنیا چند دن کی ہے، اس چند دن کی دنیا کے چکر میں اللہ کو ناراض مت کرو۔ حلال کمانے والے اپنا مال قبر میں نہیں لے گئے، حرام کما کر ہم کیا اپنا مال قبر میں لے جائیں گے؟ جھوٹ بول کر کاروبار مت کرو، دھوکہ دے کر کاروبار سب دنیا میں رہے گا۔ بال بچے ہوج موج کریں گے، وارثین موج مستی کریں گے۔ اب تو لوگ اتنے بے وفا ہیں، مردہ باپ کی قبر پر جوان بیٹا فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آتا۔ ارے قبر پر آ کر فاتحہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، بیٹا تو باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتا۔ اب تو لوگ فاتحہ کے لیے بھی ترس رہے ہیں، لوگ دوسروں کا بھلا چاہ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے انسان خود غرض ہو گیا، میں کہتا اللہ کرے انسان خود غرض ہو جائے۔ اگر انسان خود غرض ہو جاتا تو کم از کم بچوں کے لیے حرام دولت کما کر کے اپنی آخرت خراب نہ کرتا۔ انسان خود غرض ہو جاتا تو نماز کے وقت تو دکان پہ بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے بھلے کے چکر میں اپنا برا نہ کرتا۔ ہاں کچھ نہیں لے جانا ہے دنیا سے۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ آخر قبر ہے، اپنے ہاتھوں سے درجنوں میتوں کو دفن کرنے والوں، کبھی یہ نہیں سوچا آج میں کسی کو اس قبر میں ڈال رہا ہوں، کل کوئی مجھے بھی ڈالے گا۔ کتنی دولت اکٹھا کر لو، ہر کپڑے اپنی پسند کے خریدے تھے، کتنے قیمتی خریدے تھے، 4-4 6-6 دکانوں میں کپڑے ہمیں پسند نہیں آتے تھے، لیکن جو آخری کپڑا پہنایا جائے گا وہ خود کی پسند کا بھی نہیں ہوگا، اس میں کوئی جیب نہیں ہوگی، وہ سلا ہوا نہیں ہوگا، لپیٹ دیے جائیں گے کفن میں۔ عمل اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کفن بھی آگ بنے گا، اس کفن کو بھی آگ کی شکل دے دی جائے گی، اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے خدا کو راضی نہیں کیا، اور جنہوں نے راضی کیا آپ تو سن چکے، ان کے لیے تو جنت کا بستر ہے۔ ہائے اپنا ہوگا کیا؟ قرآن کہتا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ مت غرور کرو اپنی جوانی پر، مت غرور کرو اپنی دولت پر، مت گھمنڈ کرو اپنے علم پر، مت گھمنڈ کرو اپنے خوبصورت چہروں پر۔ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ایک خوبصورت مٹی کا پیالہ آیا تو مولا مشکل کشا اس پیالے کو دیکھ کر رونے لگے۔ اس روایت کو امام قرطبی نے لکھا ہے، خوبصورت پیالے کو، مٹی کے پیالے کو دیکھ کر مولا مشکل کشا رونے لگے۔ کسی نے کہا علی کتنا خوبصورت پیالہ دیکھ کر آپ روتے ہیں؟ فرماتے تم خوبصورت پیالہ دیکھ رہے ہو، میں اس خوبصورت پیالے میں ان خوبصورت چہروں کی مٹی ملی ہوئی دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے مٹی میں ملے تھے اور اس مٹی سے یہ پیالہ بنایا گیا ہے۔ کسی صوفی بزرگ نے فرمایا تھا کہ زمین سے خوبصورت پھول یوں ہی تھوڑی کھلتے ہیں، زمین سے خوبصورت پھول یوں ہی تھوڑی کھلتے ہیں، کتنے گلاب سے چہرے زمین میں ملتے ہیں تب کہیں جا کر خوبصورت پھول کھلتے ہیں۔ اسی لیے تو خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ مسکراتے ہیں۔ یہ بلبل پاگل ہوا ہے کہ یہ پھولوں کو دیکھ کے روتا ہے؟ یہ پھول دیکھ کر کیوں روتا ہے؟ ہم پھول کا حسن دیکھتے ہیں، بلبل پھول میں ان خوبصورت چہروں کی مٹی دیکھتا ہے جو اس مٹی میں مل کر کے پھولوں کو جنم دیتے ہیں۔ سوچو تو صحیح اپنی مٹی کا حال کیا ہوگا۔
اپنی دنیا کی فکر کرنے والوں، اپنی قبر کا اسی مٹی سے پیدا کیے گئے، اکڑ کر زمین پہ چل رہے ہیں، دولت پہ اترا رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ کو بھول چکے، رسول اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں۔ آج کل لڑکیوں کا حسن ہی سب کچھ ہو گیا، گانے بازی سب کچھ ہو گئے، مسجد سے دین سے دوری سب کچھ ہو گئی۔ یاد رکھنا منا خلقناکم، امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، میرے استاد نے دیکھا ایک جوان بہت تکبر سے گھمنڈ سے زمین پہ اترا کے چل رہا تھا۔ آج کل کے لڑکے بڑے گھمنڈی طور پہ چلتے ہیں، ایئرپورٹ پہ دیکھیں، اسٹیشن پہ دیکھیں، وہ کچھ اگر ان کے بازو تھوڑے سے موٹے ہو جائیں نا، مسل ان کے اگر پھول جائیں تو اس پر پتیاں پھول خدا جانے کیا کیا بناتے، اس پر بھی اور پھر کمر پر بھی۔ اب تو کمر بھی کھول کے چل رہے ہیں کہ دیکھیں کہ میں کتنا خوبصورت ہوں۔ اس دور میں کوئی بیل بوٹا تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنے مسل پر بازو پر جو ہے اور اپنے موٹے جسم پر اترا کے چل رہا تھا۔ امام غزالی کہتے ہیں میرے استاد نے کہا بیٹے اکڑ کر مت چل، اکڑ کر چلنا زیب نہیں دے، تکبر صرف اللہ کی شان ہے، بندے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہ جوان ہی کیا جو بات سن لے، جوان تو اپنے آپ کو دل ہوشیار سمجھتے ہیں نا، پلٹ کر کہا آپ نہیں جانتے میں کون ہوں، اپنی اصلاح کرنے کی بجائے کہتا ہے آپ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ وہ امام غزالی کے بھی استاد تھے، پلٹ کر کہا بیٹے اچھی طرح جانتا ہوں تو کون ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو کہا بتائے میں کون ہوں۔ فرمایا سن، تیری ابتدا منی کا ناپاک قطرہ ہے، نطفہ ہے تیری ابتدا، اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، یہی تیری حقیقت ہے۔ جو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہو اور قبر میں بدبودار مٹی بن جائے، اسے اکڑ کر چلنے کا حق کیا ہے؟ اگر خدا کو راضی نہ کر سکے تو کتے کی مٹی میں اور انسان کی مٹی میں فرق کیا ہے؟ انسان اگر خدا کو راضی نہ کر سکا تو جانور سے بہتر نہ ہو سکا، اور اگر خدا کو راضی کر لے تو اللہ اسے فرشتے سے بہتر مرتبہ عطا کر دیتا۔ اس کی رضا کی بات ہے، اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اور اگر بڑھے تو اس عطے کونین میں سما نہ سکے۔ بڑے تو پھر کونین کی وسعت سمٹ آتی ہے اس کے وجود میں، اتنا بڑا ہے، اور گھٹ جائے، کردار اچھا نہ، اخلاق اچھا نہ، بولی اچھی نہ، جو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو انہوں نے خدا کو کب منانا ہے؟ غریب نواز کا مہینہ شروع ہو گیا، عرس کے ایام شروع ہو گئے، سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں جس نے کسی مومن کو گالی دی توبہ سے پہلے مر گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کافر ہو کر نہ مرے۔ اس کا ایمان نہ، کتنی مومنوں کو تو اپنی جگہ ہے، خود کی بیوی کو لوگ گالی دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بیوی، اور اسی کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ مردانگی گالی دینے کا نہ، وہ بزدل ہے جو بیوی کو گالی دیتا ہے، وہ بزدل ہے جو بیوی کو مارتا ہے۔ مردانگی کس سے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جانے مردانگی کی طرف دیکھو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے اپنی بیویوں میں کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں، کسی کو نہیں ڈانٹا، بلکہ الٹ ہم یہ کرتے تھے، خود ہی لڑتے تھے، ناراض ہو کے بیٹھ جاتے تھے، حضور ہمیں منانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ حضور کا کردار ہم سب بھول گئے۔ تو بات دور نہ نکل جائے، عرض کر رہا تھا کہ قبر میں کون کون کس کس عالم میں رہا، اور واللہ یہ صرف عبرت کے لیے ہے اور کوئی بات نہیں۔ ایک حدیث پاک آپ نے وہی بار بار سنی ہے، ایصال ثواب کے باب میں، تھوڑا سا اس کو دوسرے پیرائیں۔ حدیث کا یہ معجزہ ہے، اعجاز ہے حدیث کا، کہ حدیث کو آپ جس اینگل سے دیکھیں گے اس میں سے آپ کو عبرت کا وہ پہلو نکلتا ہوا نظر آئے۔ میں سوچتا ہوں جب غالب اور اقبال کی شاعری میں اتنی معنویت ہے تو حضور علیہ السلام کا کمال کی معنویت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ غافل ہو کر بیٹھے، غیبت کر رہے ہیں، چگلیاں کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ریاکاری کے طور پہ نمازیں پڑھ، لوگ پہلے تو پڑھتے نہیں، پڑھتے تو دکھاوے کے لیے پڑھتے، اللہ ماشاءاللہ۔
غسل بھی صحیح نہیں ہے، وضو بھی صحیح نہیں ہے. تو حدیث پاک سن لے جس کو بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں. ایک صحابی ہے، ان کا نام حضرت سعد ہے. ایک صحابی رسول، ان کا نام سعد ہے، سعد. اور وہ سعد ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الانصار کا لقب عطا فرمایا. یہ کسی اسٹیج کے ناظم کا دیا ہوا لقب نہیں ہے کس کو بھی کچھ بھی بنا دے، نہیں. سید الانصار، اللہ کے رسول ان کو لقب دے رہے ہیں، یعنی انصار کا سردار، سید الانصار. ان کو خوش نصیب صحابی تھے، ان کا وصال اللہ کے رسول علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہو گیا. جب ان کے انتقال کی خبر آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس سعد کی میت کی انتقال کی خبر تم لے کر کے آئے ہو، تھوڑی دیر پہلے جبریل نے مجھے بتایا کہ جب ان کی روح لے کر، ایک جملے پہ توجہ کرنا، جب ان کی روح لے کر فرشتے بڑھے تو ان کی روح کو دیکھ کر عرش جھومنے لگا خوشی سے. عرش پر دھومیں مچے، وہ مومن صالح ملا. عرش پر دھومیں مچے، وہ مومن صالح ملا. فرش پر ماتم رچے، وہ طیب و طاہر گیا. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. ان کی روح کو دیکھ کے عرش خوشی سے جھوما. پہلی چیز صحابیت. صحابیت ہی وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ساری منقبتیں لفظ صحابیت کے سامنے ہیچ نظر آتی. اتنا بڑا منصب ہے صحابیت کا، جس کو صحابی کہہ دیا اب ساری منقبتوں کی انتہا ہو گئی. یہ ہے درجہ صحابیت. اللہ اکبر. ابھی مولانا نعت پڑھ رہے تھے، سب کے ہاتھ اٹھ گئے. اللہ تیرے حبیب کا چہرہ دکھا دے خواب میں. لوگ نبی کو خواب میں دیکھنے ترستے ہیں. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے خواب میں نہیں، حالت بیداری میں مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دیکھا. حضور نے پیار سے ان کے نام لیے، انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور کے دسترخوان پہ انہوں نے کھانے کھائے، اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے جنگوں میں شرکت کی. انہوں نے حضور کے تبسم کو دیکھا، حضور کے جلال کو دیکھا، حضور کے بیٹھنے کو دیکھا، حضور کے اٹھنے کو دیکھا. بڑی بات تو یہ ہے وہ ایسی آنکھ والے تھے، انہوں نے اللہ کے قرآن کو مصطفیٰ جان رحمت پہ نازل ہوتے ہوئے بھی دیکھا، قرآن اترتے دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے. یہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے. لیکن سنو غوث قطب ابدال کوئی بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. تو پھر میں اور آپ تو کوئی شمار ہی نہیں. ٹھیک ہے، اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. جب غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکے اس مرتبے پر، کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ ہے شرف صحابیت. اور عام صحابہ کی یہ شان ہے کہ غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتے، بلکہ وہ صحابی جس نے پوری زندگی ایک سجدے کا موقع جس کو نہیں ملا، کلمہ پڑھا جان چلی گئی، نہ الحمدللہ کا، نہ سبحان اللہ کا، نہ ماشاءاللہ کا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، کوئی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا. بس حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، حضور کو دیکھا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا. اب کوئی غوث قطب بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکا جس نے ایک مرتبہ دیکھا، ایک بار. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سر. یہی تو ہم اہل سنت کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح. ہم کہتے ہیں نادان جو ایک نظر نبی کو دیکھ لے حالت ایمان میں، کوئی اس کی طرح نہیں ہو سکتا. جس کا چہرہ دیکھ کر اتنا مقدس ہو گیا، انسان کے صحابی بن گیا. جب کوئی صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا تو جس چہرے نے انسان کو صحابیت کا مقام عطا کیا ہے، اس چہرے والے کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ظاہر میں ہم کہتے ہیں ظاہری کا نام تو چہرہ ہے، ورنہ باطن کا حال تو یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ بھی نہیں جانتی باطن کو.
صدیق اکبر بھی نہیں جانتے، بلکہ خود فرمایا یا ابی بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میں رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اقبال کہتے ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ اس گرد راہ میں ابھی جبریل سفر کر رہے ہیں کہ کس بلندی پر کاشان محمد عربی ہے۔ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ابریز میں علامہ عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں کہ آج بھی کوئی پھول نہیں کھلتا جب تک اس پر مصطفیٰ کریم کی توجہ نہیں ہوتی، آج بھی کوئی دانہ نہیں اگتا جب تک کہ اس پر مصطفیٰ کریم کی توجہ۔ پتہ چلا گلستہ کھل رہے ہیں ان کی توجہ سے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں۔ وہ بڑی شان والی ذات ہے جس کا چہرہ قدرت پیار سے تکتا ہو، اس چہرے والدعا کی شان کیا ہو، جس کے مانگ نکالنے کی اداؤں پہ قسم اٹھائی جاتی ہو، اس رخ والدعا کی شان کیا ہو۔ لوگوں کو کیا خبر، کسی مفکر نے کہا تھا کسی بھی شخصیت کو دیکھنے کے لیے شرط ہے، اگر کسی کو پہچاننا ہے اصل حالت میں پہچاننا ہے، شرط ہے نہ اس کو غرور سے دیکھو نہ اس کو دور سے دیکھو۔ دور سے دیکھو گے تو بھی سمجھ نہیں پاؤ گے، غرور سے دیکھو گے تو بھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ جنہوں نے غرور سے دیکھا ہم بشر ہیں وہ بھی بشر ہے، نہ سمجھ سکے، اور جنہوں نے دور سے دیکھا ابو جہل اور ابو لہب وہ بھی نہ سمجھ سکے۔ آپ کہیں گے وہ تو پڑوس میں رہتے تھے، یہی تو بات ہے، پڑوس میں رہ کر بھی کسی کی نظر دور ہو جاتی ہے، اور یمن میں رہ کر بھی کوئی قریب سے دیکھتا ہے۔ یہ شرط ہے نگاہوں کے، نہ غرور سے دیکھو۔ اگر حقیقت انسان سمجھتا ہے یا جس کو دیکھ رہے اس کی شان سمجھتا ہے تو نہ غرور سے دیکھو نہ دور سے دیکھو۔ جنہوں نے غرور سے بھی نہیں دیکھا اور دور سے بھی نہیں دیکھا، پھر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے لا یمکن الثناء کنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جنہوں نے غرور سے دیکھا انہوں تو یہ کہہ رہے یہ تو ایلچی ہے، یہ تو ڈاکیہ ہے، اور یہ تو اللہ اور یہ فلاں ہے۔ جنہوں نے نہ دور سے دیکھا نہ غرور سے دیکھا وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو بات چلی تھی اور وہ دور سے نکل گئی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو سید الانصار کا لقب دیا، اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کی روح کو دیکھ کر عرش جھوما۔ پھر سرکار نے کہا اس کا جنازہ تیار کرو، ہم خود اس کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ اب بتائیں جس کے جنازے میں جان عبادت شرکت کرے، جس کے جنازے میں جان دعا شرکت کرے، جس کے جنازے میں جان ایمان شرکت کرے، ارے نام جنازے پہ پڑ جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضور جس جنازے میں آ جائیں اس جنازے کی شان کیا۔ تیسری فضیلت ان کی یہ، پہلی فضیلت تو صحابی، دوسری فضیلت کے سید الانصار کا لقب، تیسری فضیلت عرش ان کی روح کو دیکھ کے جھوما، چوتھی فضیلت یہ کہ ان کے جنازے میں آقا نے فرمایا 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ اور محدثین اکثر لکھتے ہیں یہ 70,000 17,000 10,000 100 یہ جو الفاظ آتے ہیں اس میں یہ 1 2 4 5 گنتی کا نہیں ہوتا۔ اکثر محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ جس میں 70 کہا جائے یا 100 کہا جائے یا 700 کہا جائے یا 10 کہا جائے تو اس میں کثرت دکھانا مقصد ہوتی ہے، گنتی بتانا مقصد نہیں ہوتی۔ تو ان محدثین کے الفاظ پر اگر اس کی تشریح کی جائے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے تجھے 50 بار فون کیا تو نے فون نہیں اٹھایا، تو اس کا مطلب گن کر آپ نے 1 2 3 4 50 والا نہیں، مطلب میں نے تجھے کثرت سے فون کیا۔ 50 کہنا مطلب 100 بار میں تیرے گھر آیا تو مجھے ملا نہیں۔ اب یہاں 100 مرتبہ کہ 100 بار آپ ایسا نہیں، کثرت بتانا ہوتا ہے۔ اب سمجھے آپ بعض شارحین اس طرف بھی گئے ہیں، اور اس طرح کی شرح کرنے والوں میں بالخصوص امام قسطلانی اور امام ابن الجوزی جیسے لوگوں کا نام آتا ہے کہ انہوں نے کثرت کا اس پر جو ہے وہ اطلاق کیا۔ کثرت، آقا فرماتے 70,000 لوگ فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی، یعنی کثرت سے فرشتوں نے شرکت کی۔ ٹھیک، 4 فضیلت۔ 5ویں فضیلت یہ
کہ حضور نے خود شرکت کی. واللہ فرشتوں کا جنازے میں آنا اتنی فضیلت نہ تھی جتنا حضور کا جنازے میں آنا فضیلت تھی. کیونکہ اب کسی اور کے جنازے میں بھی تو فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن یہ شان کہ حضور جس کے جنازے میں آئے، یہ فضیلت خاص ہے. لیکن اب سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ایمان لگتی بات سنو. سنیو بہت غافل ہو گئے، بہت غافل ہو گئے. نمازوں کا حال یہ ہے کہ جمعہ میں بھی خطبے کے ٹائم پہنچتے ہیں، اور غرور اور گھمنڈ کا حال یہ ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. مجموع الزوائد کی روایت ہے، جنت لکھا کر نہیں لائے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی طور پہ جنتی سمجھے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی وہ مصلی پہ روتے ہیں، جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوا وہ مصلی پہ روتے ہیں، اور جن کو کلمے کا کہ صحیح تلفظ یاد نہیں ہے وہ مغرور ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. آؤ سنیو، اللہ کی بارگاہ میں پلٹو. حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا. ڈرو اللہ سے، پلٹو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف. سعد رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے میں حضور نے شرکت کی. المختصر یہ حضرت سعد کو قبر میں رکھ دیا گیا، حضرت سعد کو قبر میں رکھ دیا گیا، مٹی برابر کر دی گئی. صحابہ بیٹھ گئے، اللہ کے رسول قبر پر کھڑے رہے. حضور علیہ السلام قبر پر کھڑے تھے. کھڑے کھڑے صحابہ نے دیکھا حضور علیہ السلام کے چہرے پر کچھ افسردگی کے اور بظاہر غم کے آثار ظاہر ہوئے. چونکہ صحابہ کی عادت تھی وہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے تھے، تو جب دیکھا کہ حضور کے چہرے پر بظاہر پریشانی کے آثار ہیں، صحابہ بھی پریشان ہو گئے. صحابہ کہتے پھر حضور نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور نے تسبیح پڑھی، تکبیر پڑھی، اللہ کی حمد کی. پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. پہلے چہرے پہ افسردگی، پھر چہرہ کھل اٹھا. اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ. پہلے چہرے پہ افسردگی، اس کے بعد چہرہ کھل اٹھا. صحابہ نے پوچھا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر سعد کی قبر پر جب آپ کھڑے تھے تو افسردگی کے آثار تھے، پھر چہرہ کھل اٹھا. اب میرے آقا نے کیا جواب دیا سنیں، یہ چھٹی فضیلت. فرمایا تمہارے اس نیک بھائی پر، یعنی حضور جس کو نیک کہہ دیں، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. حضور جس کو نیک کہہ دے اب اس کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جو ان کے نیک ہونے میں شک کرے اب مجھے اس کے نیک ہونے میں شک ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک کہلاتا ہو. حضور نے کہا تمہارے اس نیک بھائی پر، یہ نیک حضور کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات، تمہارے اس نیک بھائی پہ قبر تنگ ہو گئی تھی اور قبر اس کو چاروں طرف سے دبانے لگی تھی. اب سنیو، تھوڑا احساس کرنا. سید الانصار، روح کے آنے پہ عرش کا جھومنا، حضور کا جنازے میں شریک ہونا، فرشتوں کا آنا، حضور کا نیک کہنا، اور کیفیت کیا؟ صرف تعلیم امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے بات بتائی گئی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کسی پیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی فقیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی محدث کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی حاجی نمازی غازی کی بات نہیں ہو رہی ہے. صحابی رسول جہاں منقبتوں کی انتہائے گلدستہ ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر اس کو چاروں طرف سے دبانے لگی. حدیث پاک کا مفہوم ہے قریب تھا کہ اس کی پسلیاں آپس میں دوسرے سے مل جاتی. یہ منظر دیکھ کر میرے چہرے پر افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے. سنیو، سوچے تو کوئی ثابت کر سکتا ان کی نماز بھی چھوٹی تھی؟ کوئی ثابت کر سکتا ان کے چہرے سے داڑھی بھی منڈی تھی؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ، جن آنکھوں کو خدا پیار سے تکتا ہے،
خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ میری قوم کے جوانوں سوچو کس نیک ہستی کا ذکر ہو رہا ہے۔ غوث و خواجہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، غوث و خواجہ جنہیں آقا مانتے، غوث و خواجہ جنہیں آقا۔ کتنی غفلت ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ فرمایا تمہارے نیک بھائی کو قبر دبانے لگی چاروں طرف سے، اور یہ منظر دیکھ کر حضور کے چہرے پہ افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آقا فرماتے میں نے اللہ کی تکبیر کری، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ حضور یہ منظر دیکھ کر پھر فرماتے میں نے تکبیر پڑھی، پھر اس کی قبر کشادہ ہوگی۔ ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب صحابہ نے پوچھا، شارحین حدیث نے پوچھا، آقا اس کی قبر اسے کیوں دبا رہی تھی؟ قبر دبانے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں قبر نے دبایا؟ آقا فرماتے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، شخصیت بڑی ہے لیکن بات بڑی نہیں تھی، بس بات اتنی تھی کہ تمہارا یہ نیک بھائی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یہ تمہارا نیک بھائی۔ محدثین لکھتے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے پہ کئی وجوہات لکھی، اس میں سے ایک وجہ جو مجھے بہت پسند آئی وہ بیان کر رہا ہوں، جس سے عظمت صحابیت کا تحفظ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بکریاں جب چراتے تھے، بکریاں تو بکریاں چرانے میں اتنے مصروف ہو جاتے تھے کہ بکریاں پیشاب کرتی تھی تو وہ بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے سے بچ نہیں پاتے تھے، اس بنیاد پر ان کی قبر میں انہیں دبایا جا رہا تھا۔ سوچو مسلمانوں، سید الانصار کو بکری کے پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے، جان بوجھ کے نہیں، لاشعوری طور پہ نہ بچنے کی بنیاد پر ان کی قبر انہیں دبا رہی ہے، حتیٰ کہ یوں لگتا ہے کہ کہیں پسلیاں نہ ٹوٹ جائے۔ حضور یہ منظر دیکھ کر افسردہ ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی بنیاد پہ قبر دبا رہی تھی، جو زنا سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو سود سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو بدنظری سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو لوگ غیبت سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے ان کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے کبھی خدا کو یاد بھی نہیں کیا ان کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے قرآن کو طاق کی زینت بنا دیا ان کا کیا حال ہوگا۔ سوچو، امام اہل سنت کہتے اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ ہائی اپنا کیا بنے گا؟ 10x10 کے کمرے میں اگر پاور بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے، پنکھے بند ہو جائے تو ہماری نیند کھل جاتی ہے، ہم اپنے کمرے میں ڈرنے لگتے ہیں، لیکن وہاں 10x10 کا کمرہ نہیں ہوگا، وہاں تو کروٹ لینے کو بھی جگہ نہیں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، انہیں سیریل کے لیے تو ٹائم ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں، انہیں غیبت کے لیے تو ٹائم ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔ ہائے ہائے، عورتوں نے کیا دن دکھائے، آج کی عورتیں دوپٹوں کو مفلر بنا چکی، ننگے سر بازاروں میں گھومنے لگی، اپنی حسن کی نمائش کرنے لگی۔ کب تک گناہ کرو گے؟ کب تک؟ جب تک جسم کا رشتہ روح سے جڑا ہوا ہے، بس تبھی تک نا۔ جس دن یہ موت روح کا رشتہ جسم سے توڑ دے گی، انجام کیا ہوگا؟ اس جسم کو قبر کے کیڑے نے کھانا ہے۔ بنا لو جسم کو کتنا موٹا بناتے، بنا لو جسم کو کتنا خوبصورت بناتے۔ جم میں 2-2 گھنٹے جا رہے ہو نا جسم بنانے کے لیے، مجھے کوئی اختلاف نہیں، میں تو سنیوں کہتا ہوں، جوانوں کہتا ہوں، جاؤ جم کرو، جسم بناؤ، لیکن 2 گھنٹہ جسم بنانے کے لیے دے رہے ہو نا تو 10 منٹ مسجد میں جسم کو بچانے کے لیے بھی دے دیا کرو۔ جم میں جاؤ گے تو جسم بنے گا، مسجد میں آؤ گے تو قبر میں جسم محفوظ رہے۔ اگر خدا کو راضی کر لیا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، اللہ کو راضی کر لیا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، اور اللہ راضی نہ ہوا تو انجام کیا ہے؟ آؤ دیکھو۔ حضرت سعید ابن مسیب روایت بیان کرتے ہیں، دل کے کانوں سے سنا۔ میں پہلی مرتبہ ورثہ آیا ہوں اور مجھے نہیں پتا اہل ورثہ کون سی تقریر کو پسند کرتے ہیں، لیکن میری عادت ہے کہ میں پبلک کی پسند کی کم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ کو نہیں،
مجھے اس کا خیال ہے کہ رب کی بارگاہ میں کچھ جواب دینا ہے، بلکہ میں نے تو یہ بھی سن رکھا اپنے بڑوں سے اور روایتیں بھی پڑھ رکھی ہے، بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن پڑھ رکھی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مقرروں کو اور خطیبوں کو دیا جائے گا۔ جب یہ بات پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، سب کو نصیحت آسان ہے، خود کو نصیحت مشکل ہے۔ اللہ اکبر، سوچے تو صحیح قوم کا حال کیا۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں، بہرحال آپ بور ہو رہے ہوں گے تو آپ کو آنے والے ہمارے امیر خطیب کا انتظار ہے، حضرت تشریف لائیں گے اور وہ بہت بہترین گفتگو کرتے، بہترین سن لی، بہترین سنو گے، بیچ میں تھوڑا سا کڑوا بھی آپ ہضم کر لیں یا برداشت کر لیں، میں سمجھوں گا کہ اہل ورثہ نے بڑی محبت دی۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور تابعی ہیں، مولا علی کے شاگرد ہیں، فرماتے ایک بار میں مولا علی کے ساتھ قبرستان گیا، ہم بھی جاتے قبرستان، ادھر سے کھلکھلاتے گئے ادھر سے کھلکھلاتے نکل گئے۔ پلاٹ کی بات قبرستان میں ہوتی ہے، دکانوں کی بات قبرستان میں ہوتی ہے، رشتوں کی بات قبرستان میں ہوتی ہے، اب تو قبرستان میں کھانا پینا بھی ہوتا ہے۔ یہ حالت ہے۔ اور قبرستان حضور جاتے تھے تو کیا حال ہوتا تھا، تھوڑا سا اس پہ نظر کر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ایک جنازے میں گیا تو جنازہ رکھ دیا گیا تو حضور علیہ السلام بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے قبر کو دیکھتے تھے اور میت کو اتارتے ہوئے دیکھتے تھے۔ حضور اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی اور مٹی جو زمین میں تھی وہ بھی تر ہو گئی، کیچڑ ہو گیا وہاں۔ ہم نے کہا آقا کیوں رو رہے؟ فرمایا قبر کو یاد کر کے رو رہا، جس کے آنے سے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی، وہ حضور قبر کو دیکھ کر رو رہے، کچھ تو ہوگا قبر میں۔ تعلیم امت کو تعلیم دینا مقصد ہے۔ ہم نے کب رویا؟ قبروں کو دیکھ کر کھلکھلاتے گئے، کھلکھلاتے نکل گئے، ہزاروں قبریں دیکھی، درجنوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور یہ پڑھتے ہوئے دفن۔ کبھی یہ غور بھی کیا جو میں نے آیتیں پڑھی ہے نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم میت کو مٹی دیتے وقت یہ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں ملا دیے جاؤ گے، اسی سے پھر اٹھائے جاؤ گے۔ سوچو وہ دن کتنا بھیانک ہوگا جس دن ہمیں مٹی میں ملایا جائے گا، مٹی میں ملایا جائے، عزت سے نہیں ملایا جائے گا، مٹی میں عذاب کے ساتھ ملایا جائے گا، اگر خدا کو راضی نہ کیا، اس کے محبوب کو راضی نہ۔ بلکہ میرے عزیزو قبر تو وہ ہے، ہائے ہائے ہائے۔ ابن حجر لکھتے اس روایت کو کہ ایک بزرگ کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی، ایک بزرگ کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی، تو بزرگ نے پوچھا تو کیوں توبہ کر رہا ہے؟ تو کہا کہ کفن چراتے چراتے میں نے بہت عبرت کی باتیں دیکھی تو اب میں توبہ کرنا چاہتا۔ تو اس وقت اس بزرگ نے پوچھا یہ بتا کہ تو نے تو مسلمانوں ہی کے کفن چرائے ہیں، تو نے کتنی قبریں ایسی دیکھی کہ جس میں مسلمانوں کے چہرے قبلے کی طرف تھے اور کتنی ایسی دیکھی کہ جن کے چہرے قبلے سے پھر گئے تھے؟ تو وہ کفن چور کہتا ہے اگر میں نے 1000 قبریں کھولی تھی تو 999 لوگوں کے چہرے میں نے قبلے سے پھرے ہوئے دیکھے اور ایک بندے کا چہرہ میں نے قبلے کی طرف دیکھا۔ یہ قبر کا حال ہے۔ انہوں نے اپنے استاد کو خط لکھا کہ ایک کفن چور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے اور اب وہ کہتا ہے کہ میں نے 1000 لوگوں کی اگر قبر کھولی ہے تو 999 کے چہرے قبلے سے پھرے دیکھے، ایک بندے کا چہرہ قبلے کی طرف دیکھا۔ تو یہ قبلے سے چہرے کیوں پھر جاتے ہیں قبروں میں؟ قبر کے اندر قبلے سے چہرہ کیوں پھر جاتا ہے؟ تو ان کے استاد لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے جو لوگ دنیا میں حضور کی سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے سے پھر جاتے ہیں۔ جو سنت کے خلاف عمل کرے ان کے چہرے قبر میں پھر جاتے قبلے سے۔ جو فرض بھی ادا نہ کرے، جو فرض بھی ادا نہ کرے، جن کی زندگی میں فرض بھی سنت کے خلاف، یعنی داڑیاں منڈائی، مرنے کے بعد چہرہ قبلے سے پھرا ہوا، شراب پیا چہرہ پھرا ہوا، غیبت کی چہرہ پھرا، حرام کھایا چہرہ پھرا ہوا ہوگا۔ غریب نواز مجھے یاد آتے، ایک بار حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ وضو کر رہے،
سنت کی بات ہے، فرض و بہت بڑی چیز سنت. وضو کرتے کرتے سرکار غریب نواز نے جلدی جلدی میں وضو کے سفر میں تھے، جلدی میں وضو کیا. وضو کے بعد نماز پڑھی تو لذت نہیں آئی نماز میں. اس کا مطلب نماز میں لذت ہے، تبھی تو لذت آتی. ہمیں کچھ نہیں ملتا نا. کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ کھانے میں اس کو مزہ نہیں آتا، بلکہ دال بھی کڑوی لگتی ہے، بریانی بھی کڑوی لگتی ہے، اچار بھی کڑوا لگتا ہے. وجہ کیونکہ اس کو ہوا ہے ٹائیفائیڈ، اس لیے اس کو سب کھانے برے لگتے ہیں. ارے کیا یار، چھوڑ، کیا پکا کے رکھا ہے. کبھی کبھی اس پہ جھگڑا بھی ہوتا ہے. میرے عزیز تجھے بیماری ہے نا، اس لیے تجھے کھانے اچھے نہیں لگتے. لوگ کہتے ہیں کیا نماز کی بات لوگ لگاتے ہیں. ارے نماز کی لذت ایک بار مل جائے تو تلواروں سے زخمی بھی ہو جائے تو نماز نہ چھوڑے. یہ لذت ہے نماز کی. نماز کی ایک بار لذت مل جائے تو پھر مولا علی کے رنگ میں کہو گے کہ اگر جنت ملی اور نماز کا موقع ملے تو ہم جنت چھوڑ دیں مگر نماز نہ چھوڑیں. یہ نماز کی لذت ملتی نہیں نا لذت. وجہ کھانے کی لذت اس لیے نہیں ملتی کہ ٹائیفائیڈ کا مرض ہے. نماز کی لذت اس لیے نہیں ملتی کہ گناہوں کا مرض ہے. اگر گناہوں کا مرض ختم ہو جائے تو خدا کی عزت کی قسم نماز وہ لذت ہے کہ آدمی ساری دنیا ایک طرف، نماز ایک طرف. نماز کی لذت جنہیں لذت ملی ہے وہ پوری پوری رات سجدے میں رہے. جنہیں لذت ملی ہے ان کے تیر کھینچ لیے گئے، انہیں خبر نہیں ہوئی. جنہیں لذت ملی تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں لذت نہیں ملی اس دن نماز. میں حیران ہوا کیوں لذت نہیں ملی نماز میں. غور کیا تو پتا چلا مراقبہ کرنے کے بعد کہ وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا نبی پاک کی سنت ہے. انگلیوں کا خلال کرنا حضور کی، وہ جلدی میں بھول گیا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس شرم میں میں نے، اس حیا میں، اس غم میں نے 40 سال تک آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی. یہ سوچ کر کہ فرائض کے بارے میں تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، لیکن سنتوں کے بارے میں حضور کی عدالت میں جب کھڑا کیا جائے گا حضور پوچھیں گے کہ تو نے میری سنت کیوں چھوڑ دی، تو میں حضور کو کیا جواب دوں. سوچے تو صحیح نا، سوچے تو صحیح. یا اللہ پوچھے گا کہ تو نے میرے محبوب کی سنت کیوں چھوڑی، تو میں جواب کیا دوں. سنت چھوڑنے پر چہرہ قبلے کی طرف سے پھر جاتا ہے. تو جو فرائض پر عمل نہیں کرتے، اس لیے اس سنی اجتماع میں آنے والوں یہ بھول جاؤ کہ یہاں کوئی آپ لطیفہ سنو گے. آپ کو یہ اس لیے بلایا گیا ہے کہ اپنے اعمال پہ رو لو، اپنے گناہوں کا احساس کر لو، اپنے آپ کو بدل ڈالو، تبدیل کرو. ورنہ دن کیا دیکھنا ہے. ایک دن وہ ہے جسے قبر کہتے ہیں. قبر میں جہاں کا دن بھی رات سے بدتر ہے، بدتر دن بھی رات سے بدترین ہے، وہاں کی رات کتنی بھیانک ہوگی. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں ایک بار مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کے ساتھ قبرستان گیا. جب ہم دونوں قبرستان میں پہنچے تو مولا علی نے قبر والوں کو سلام کیا تو ہم نے قبر والوں کا جواب بھی سنا. مولا پاک نے سلام کیا تو قبر والوں کا جواب بھی سنا. پھر مولا علی شیر خدا نے کہا اے قبر والوں یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جب تم ہم سے جدا ہو گئے. جب تم ہم سے جدا ہوئے تو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو قبر سے آواز آئی علی پہلے یہ بتاؤ کہ ہم آپ سے جدا ہوئے تو آپ لوگوں پر کیا گزری وہ بتاؤ، پھر ہم اپنے احوال بتاتے ہیں. تب چونکہ مولا علی سے سوال تھا، باب مدینۃ العلم سے سوال تھا، شیر خدا سے سوال تھا، فاتح خیبر سے سوال تھا، داماد رسول سے سوال تھا، اخی رسول سے سوال تھا، زوج بطول سے سوال تھا، ابو الحسنین سے سوال تھا، ناطق قرآن سے سوال تھا، سرکار علی پاک سے سوال تھا. تو مولا علی نے کہا سنو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تم ہم سے جدا ہوئے ہم پہ کیا گزری تو سن لو. فرمایا پہلی چیز یہ ہوئی کہ تمہارے انتقال کے بعد تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا. یہی ہے پہلی بات، سب کا مال تقسیم ہونا ہے. جما لو کتنا جماتے ہو، کما لو کتنا کماتے ہو، روح نکلی سارا مال وارثوں میں تقسیم ہوگا. اور لوگ تو آج بیٹے یار، بیٹے بیٹیاں، باپ کا جنازہ اٹھتا ہے
لوگ پلان کرنے لگتے ہیں کہ اب باپ کی وراثت تقسیم ہوگی تو میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں. مغفرت کی کسی کو پڑی ہے؟ بلکہ میرے عزیز عوام تو عوام ہے، ہم نے بعض خواصوں کو دیکھا ہے، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور ابھی سے جھگڑا شروع ہو گیا کہ میرا اتنا ہے اور یہ میرا اتنا ہے. یہ صورتحال ہے. اپنی مغفرت کی خود فکر کر لو، اپنی بخشش کا خود انتظام کر لو. جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے، ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے. کچھ کر لو اپنے لیے، کچھ کر لو، اپنا بھلا چالو، اپنا بھلا چالو. دوسروں کو نفرت کرتے کرتے اتنی نفرتیں بھر گئی ہے دل میں کہ اب اپنے آپ سے بھی پیار نہ رہا. خود کی مغفرت کا انتظام کر لو، خود کی بخشش کا انتظام کر لو. اعمال پہ رو لو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں پر تنہائیوں میں روتے ہیں اللہ ایسے بندوں کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا. آؤ رو لو، اپنے اعمال پر گر گڑا لو، خدا کو منا لو، راضی کر لو اللہ کو. مولا کائنات کہتے ہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا. پہلی بات یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ تمہاری بیوائیں تمہاری نہ رہی، اب وہ تمہیں یاد نہیں کرتی. بڑے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدے کیے تھے ہم تمہیں نہیں بھولیں گے اور تم ہمیں نہیں بھولو گے. یہی تھا نا میرے عزیز جس کے لیے تاج محل بنا ہے، جس کے لیے اس کے انتقال کے بعد بھی شاہجہاں نے دوسری بیویوں سے نکاح کیا. وہ محبت کی نشانی جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے آج کل کہہ گئے کہ یہ محبت کی سب سے بڑی نشانی. ہم پوچھتے ہیں گوری چمڑی والوں یہ تو بتاؤ جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ محبتی کیسے ہوتا ہے، اور جو محبتی ہوتا ہے وہ دہشت گرد کیوں ہوتا ہے؟ جو مردوں سے اتنا پیار کرے کہ پورا تاج محل بنا دے وہ زندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. تاج محل ممتاز کی حیاتی میں نہیں بنا، تاج محل تو بعد انتقال بنا ہے. اور وہاں دفن کرنے کے لیے برہان پور میں جو ہے وہ آہو خانہ بنا کر کے اس کے جسم کو مسالہ لگا کے رکھا گیا. ابھی بھی موجود ہے وہ ہمارے علاقے میں برہان پور میں کہ وہاں پر وہ کہ وہاں رکھا گیا تھا. لیکن بات میری وہ نہیں ہے، عنوان میرا وہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہتا ہوں جس کے لیے تاج محل بنا اس کے بعد بھی نکاح ہوا نا. شاہجہاں نے دوسری شادی کی، اس کی اور بھی شادیاں کی اس کے بعد. تو یہ محبتوں کی بات ہے. بھول جاتے سب، شوہر بھی بھول جاتا ہے، بیویاں بھی بھول جاتی. مولا کائنات نے بالکل سروے رپورٹ پیش کی. آج کے حالات دیکھ لیں. فرمایا کہ تمہاری بیوائیں تمہیں بھول گئی. بعض تو ایسی کہ دوسری شادیاں کر لی انہوں نے، کوئی عیب بھی نہیں تھا. بیوہ دوسری شادی کر سکتی ہے، عیب نہیں ہے. اگر بیوہ کا آج کل یہ بھی جہالت اور جاہلیت ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو کر دوسری شادی کا پلان کرے تو عورتیں اس کو تانا دیتی ہے کیسی بدبخت ہے، کیسی بری ہے، بے حیا ہے، شوہر مر گیا دوسری شادی کی بات کرتی ہے. میں کہتا ہوں واللہ اگر بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی کرنا عیب ہوتا تو ماں خدیجۃ الکبریٰ کبھی بھی دوسری شادی نہ فرماتی. کوئی عورت ہے ان کے برابر؟ اگر بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی کرنا عیب ہوتا تو حضرت ام المومنین ام سلمہ دوسری شادی نہ فرماتی. ام المومنین ام سلمہ کی دوسری شادی ہے، جناب خدیجہ کی دوسری، بلکہ یوں کہہ لے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ حضور کی ساری ازواج مطہرات جو حضور کے نکاح میں آئی تھی کوئی بھی کنواری نہ تھی، بس یہ ایک ہی خاتون تھی جن کو کنواری آنے کا شرف ہوا. تو طلاق کے بعد دوسرا نکاح کرنا یہ بھی معیوب نہیں ہے، اور بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کرنا یہ بھی معیوب نہیں ہے. بلکہ آج کے پرفتن دور میں تو میں کہتا ہوں جلدی سے کر لینا چاہیے عدت کے بعد، اور گھر والوں کو بھی کر دینا چاہیے. آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے. نکاح والی کہلا کر بدنام ہو جانا آسان ہے، بغیر نکاح کے جرائم کا پلندہ بن کر آخرت خراب نہ کرو. شرافت جھوٹی شرافت ہے یہ اور کیا شرافت ہے کہ نکاح سے رک گئے اور پھر کہنے لگے کہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو گئے. اس سے تو بہتر تھا کہ دوسرا نکاح کر لیتے، اور کر دینا چاہیے، کوئی عیب نہیں ہے. بے شمار مثالیں، میں اب اس سے بڑی مثال کیا پیش کروں ازواج مطہرات میں. بلکہ حضرت اسماء بنت امیس کو دیکھ لیں آپ.
یہ وہ خاتون اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت جعفر کے نکاح میں تھی. حضرت جعفر کی شہادت ہوئی تو ان کا نکاح صدیق اکبر کے ساتھ ہوا. صدیق اکبر کا وصال ہوا تو پھر جناب اسما بنت امیس کا نکاح مولا علی کے ساتھ، یعنی تیسرا نکاح بھی ان کا ہوا. اب شرافت کی نکاح کا نام جو ہے وہ معاذ اللہ بے حیائی نہیں ہے، بلکہ کنوارے رہ کر غیر شادی شدہ رہ کر زنا کرنا، گناہ کرنا، یہ بے حیائی ہے. اسلام کہتا ہے جائز رستے اختیار کرو. اس لیے اللہ نہ کرے اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ عدت کے بعد کر سکتی ہے، اور گھر والوں کو بھی چاہیے کر دیا کرے. کوئی طلاق پائے کر دیا کرے، اور وہ کہ نہیں میں تو اسی کے غم میں رہوں گی. میری بہن قدرت نے اب تجھے غم سے آزاد کر دیا تو اب تو کون سا غم لے کر کے بیٹھی. عورت کے لیے شوہر کا غم 4 مہینے 10 دن سے زیادہ کا نہیں ہے. اوروں کے لیے تو 3 ہی دن ہے، شوہر کا غم 4 مہینے 10 دن. عدت کے جو ایام، اب غم نہ کر، اب اپنی زندگی بہتر کر لے، ورنہ اللہ نہ کرے کبھی نفس تجھے غلط راستے پہ لے جا سکتے. لیکن ہاں اگر کوئی عورت واقعی نفس پہ کنٹرول کرے اور رکی رہے، اور کبھی اس نیت سے رکی رہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا کیا ہوگا، ان کی خاطر رکی رہے، اور لیکن پاک دامن رہے، پھر نفس پہ کنٹرول بھی اس کا ہو، تو حضور فرماتے ایسی عورت جو بیوہ ہو جائے، چھوٹے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے اور پاک دامن رہے، ایسی عورت کو قیامت کے دن جنت میں محمد الرسول اللہ کا پڑوس نصیب کیا جائے. یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی فضیلت ہے. لیکن بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار مولا مشکل کشا نے کہا کہ تمہاری بیوائیں تمہیں بھول گئی، بعض تو دوسرے نکاح کر دی، اور پھر فرمایا جو تمہارے محل تھے، مکانات تھے، جس کے اندر کسی کا آنا جانا تمہیں برا لگتا تھا، اب ان محلوں کے اندر تمہارے دشمن آباد ہو گئے، ان محلوں میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے. پھر مولا علی فرماتے اب اس سے زیادہ کیا سناؤں کہ ہم پر کیا گزری تمہارے جانے کے بعد. اے قبر والو اب تم ہی بتاؤ، اے قبر والو اب تم ہی بتاؤ کہ تم پر کیا گزری. حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ قبر سے غمگین سی آواز آئی، علی تو سنیے. ایک قبر سے غمگین سی آواز آئی، علی تو سنیے، جب ہم آپ سے جدا ہوئے تو ہم پر کیا گزری. آواز آئی علی جب قبر میں آئے تو اتنا اندھیرا تھا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا. مٹی مٹی ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں. اور علی سنو سنو، جن آنکھوں پر بہت اترایا کرتے تھے، آنکھوں کا بڑا استعمال کرتے تھے، صحیح غلط کی کوئی فکر نہ تھی، وہ آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی. ہماری آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی. اور پھر آواز آئی علی ہمارے سارے بال جھڑ گئے، سر کے بال، پورے جسم کے بال جھڑ چکے، آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی، سر کے بال جھڑ گئے. کتنے بالوں کے لیے کتنے حساس ہیں. اگر کسی کے بال اکھڑنا شروع ہو جاتے، گنجا ہونے لگتا ہے، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہ تیل وہ شیمپو یہ وہ سب. کتنا دنیا میں بالوں کی حفاظت کرنے والوں، قبر میں بال محفوظ رہیں اس کے لیے کیا انتظام کیا. یہ بال جھڑنے والے ہیں، اگر اس کو جھڑنے سے بچانا ہے وہاں شیمپو اور صابن کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سجدوں کی ضرورت ہے، وہاں پاک دامنی کی ضرورت ہے، وہاں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آؤ اپنا جسم بچا لیں، آؤ اپنے جسم کی حفاظت کر لیں، قبر میں اپنے جسم کو تحفظ دے دیں. کہ علی بال جھڑ. آج میری قوم کا جو چلتا ہے تو بال انگلیاں ڈالے چل رہا ہے، بال بھی کٹا رہے ہیں یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح، مشرکین کی طرح. اب تو لوگ بال بھی کٹا رہے ہیں، تو بال کٹانے میں لوگوں کا حال چپکلی اسٹائل بال میں. ہنسنے کی بات نہیں ہے، اونٹ کا اسٹائل، ادھر سے ٹکلا ادھر سے ٹکلا ادھر بال. اس بارے میں روایتیں ملتی ہے، اگرچہ محدثین نے اس پر ذوف کا حکم لگایا ہے، لیکن عبرت کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قریب قیامت میری امت کے لوگ بختی اونٹ کی طرح اپنے بالوں کو رکھیں گے.
یعنی جیسے اونٹ کو پورے کاٹ دیے جاتے ہیں بال اور اوپر اس کی گدی رہتی ہے. آپ دیکھیں نوجوان لڑکے اور اس کو کٹانے کے لیے بڑی بڑی دکانوں پہ جاتے ہیں. کچھ لوگ تو ممبئی بنگلور اور بڑے بڑے شہروں کا سفر کرتے ہیں بال کٹوانے کے لیے. شرم نہیں آتی؟ ماں باپ بیماری سے ادھر جھلس رہے، دوائیوں کو پیسہ نہیں دیتے اور کئی 100 روپے صرف بال کٹانے پہ لگاتے ہو. بہن کے جہیز کے انتظام کے لیے بوڑھا باپ مزدوری کر رہا ہے اور دوسروں کے دیکھا دیکھی تم سینکڑوں روپے بالوں پہ خرچ کر دیتے ہو. حضور کی سنت کے مطابق بال رکھنے میں شرم آتی ہے اور ان بدبختوں نچنیوں کی طرح بال رکھ رہے ہو. ان بالوں کا انجام کیا ہے سنو، یہ بال جھڑ جائیں گے، قبر میں گر جائیں گے، آنکھیں بہ جائے گی. یہ وہ آنکھیں جن سے گندے مناظر، گندی فلمیں، ننگی فلمیں، تھرکتے ہوئے جسم دیکھتے ہیں، بہے گی اور بال جھڑ جائیں گے. آؤ اگر بال ہی رکھنا ہے تو صالحین کے طرز پہ رکھو، بال ہی رکھنا ہے تو سنت مصطفیٰ کے مطابق جس کو جیسا کرتے دیکھا کرنے لگ گئے. ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے. اللہ نے کسی نچنیے کو، کسی گویے کو، کسی زانی کو، کسی شرابی کو اللہ نے ہمارا آئیڈیل نہیں بنایا. ہمیں جو آئیڈیل دیا ہے خدا کی عزت کی قسم وہ آئیڈیل اتنا خوبصورت ہے بلکہ خود فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. اگر چلنا سیکھو تو انہیں دیکھو، بولنا سیکھو تو انہیں دیکھو، بیٹھنا سیکھو تو انہیں دیکھو، کھانا سیکھو تو انہیں دیکھو، سونا سیکھو تو انہیں دیکھو. خدا کی عزت کی قسم وہ ادائیں اتنی دلربا ہے جو ان اداؤں پہ عمل کرتا ہے وہ بھی خدا کا محبوب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. آؤ نقل ہی کرنا ہے تو ان کی نقل لباس میں کریں، بالوں میں کریں، اٹھنے میں کریں، بیٹھنے میں کریں. ارے ان کا چلنا تو اتنا خوبصورت ہے کہ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، یہ ان کی ادائیں چلنے کی. اگر وہ کمبل اوڑھ لے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے پیارے حبیب. اگر وہ صحابہ میں بیٹھ جائیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے محبوب. اللہ اکبر. حد تو یہ ہے کہ اگر وہ پیارا محبوب، وہ پیارے حبیب تکلم ریز ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ پیارا حبیب. مولا مشکل کشا نے فرمایا مال وارثوں میں بٹا، بیوائیں تمہیں بھول گئی، تمہارے گھروں میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے. اور پھر قبر سے جو جواب آیا کہ آنکھیں بہ گئی، سر کے بال جھڑ گئے، اور پھر کہا کہ ہمارے گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، جسم کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں. اور پھر آواز آئی علی، حضرت سید ابن مسیب کہتے ہیں علی یہ پیٹ پھٹ گیا اور اس سے اتنی بدبو نکل رہی ہے کہ اگر ہم پر کوئی اور بھی عذاب مسلط نہ کیا جائے، اگر ہم پر کوئی اور بھی عذاب مسلط نہ کیا جائے تو ہمارے پیٹ کی بدبو ہی ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ثابت ہو سکتی ہے. اور ہمارا کفن بھی ہم سے چھین لیا گیا. علی اس سے زیادہ آپ کو اور کیا قبر کے احوال بتائیں. سید ابن مسیب کہتے ہیں یہ سن کر مولا علی اتنا روئے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ روتے روتے علی یہ مرتضیٰ کی جان نہ نکل جائے. تو میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ علی کو توفیق دے کہ وہ رونا بند کر دے اور ان کو اللہ عافیت اور امن نصیب فرما، سکون نصیب فرما. یہ سید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. سوچو جن کو رسول پاک نے جنت کی بشارتیں دی ہے وہ قبر کے احوال سن کر اس طرح روتے ہیں کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ کہیں جان نہ نکل جائیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سکون عطا فرما دے. لیکن اپنا حال یہ ہے کہ دنیا کی رنگریلیوں میں قبر کو بھول گئے. امام کہتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے. وہ ساعت آنے والی ہے جب اتنی عظیم ہستی کو پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی بنیاد پر
قبر دبا چکی، اپنے احوال پہ غور کریں اور اللہ سے اپنے لیے عافیت مانگے، مغفرت مانگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کے حالات پر رحم فرمائے اور آپ سب پر رحم فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب پاک مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ تو فعل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے۔ آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatislamי.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔